السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبرنامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور عبد القدیر۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت ملک کو موجودہ چیلنجز سے نکالنے کے لیے جامع اقتصادی اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ وفاقی کابینہ نے افغان پناہ گزینوں کے رجسٹریشن کے ثبوت پر مبنی کارڈ کی تاریخ میں رواں سال 30 جون تک توسیع کر دی ہے۔ آج اسلام آباد میں موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں پاکستان کونسل کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے شہباز شریف نے مسئلے کے حل کے لیے پالیسی کے رہنما اصول کو حتمی شکل دینے کی خاطر ایک کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم اتوار سے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں شروع ہونے والے عالمی اقتصادی فورم کے خصوصی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر دفاع نے شنگھائی تعاون تنظیم کے ساتھ مزید اشتراکی عمل بڑھانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ بحری فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ ملک کے امن و ترقی کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرنے والے عناصر کے خلاف پوری قوم ایک ٹیم کی طرح متحد ہے۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ پرانی قومی شاہراہ کو رواں سال کے آخر تک بحال کر دیا جائے گا۔ پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے صدر کے خطاب پر اظہار خیال کرتے ہوئے سینیٹروں نے اہم قومی معاملوں کے بارے میں اتفاقی رائے پر زور دیا ہے۔ داخلہ نے کہا ہے کہ چینی باشندوں کی سیکیورٹی کے لیے مؤثر حکمت عملی وضع کی جا رہی ہے۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج بھی تیزی رہی اور KSE 100 انڈیکس 771 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 72,772 پر بند ہوا۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں بھارتی فوج نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی میں ضلع بارہمولہ میں 2 نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ اسرائیل نے آج غزہ پر اپنے وحشیانہ حملوں میں 51 فلسطینی شہید کر دیے۔ اور پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5واں اور آخری T20 کرکٹ میچ کل لاہور میں کھیلا جائے گا۔ خلاصہ آپ نے سنا اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے کہا ہے کہ حکومت ملک کو موجودہ چیلنجز سے نکالنے کے لیے معاشی اصلاحات کے ایجنڈے پر بھرپور طریقے سے عمل پیرا ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ بین الاقوامی مالیاتی اداروں اور جرائد نے پاکستان کی معیشت کو مثبت اور ترقی کی راہ پر گامزن دکھایا ہے، جو حکومت کی دانشمندانہ پالیسیوں کا ثبوت ہے۔ ہمیں سخت فیصلے کرنے پڑیں گے اور اس کے اوپر اس کا پیرا دینا ہوگا، اور انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے کہ انشاءاللہ یہ کشتی جو ہے مل کر شبانہ روز محنت کر کے یکسوئی اور اتفاق کے ساتھ یہ کنارے لگے گی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ بیرونی ترسیلات زر اور IT سمیت مجموعی برآمدات میں بھی اضافہ دکھایا گیا ہے اور اس کا صحرا بھی حکومت کے سر ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب سمیت ہمارے دوست ممالک سے غیر ملکی سرمایہ کاری میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، جس کے ملکی معیشت پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ تو بہرحال انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم سعودی عربیہ اور دوسرے ممالک سے ہماری انویسٹمنٹ پورٹ فولیوز کے اوپر بڑی تیزی سے ہم آگے چل رہے ہیں۔ ملک کے اندر سرمایہ کاری پرائیویٹائزیشن کے اوپر بڑی تیزی سے چل رہے ہیں۔ شہباز شریف نے کہا کہ حکومت بجلی چوری کی روک تھام اور بجلی کی قیمتوں میں کمی کے لیے جامع پالیسی پر عمل درآمد اور اقدامات کر رہی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ 2019 میں شروع کیا گیا ٹریک اینڈ ٹریس نظام مکمل طور پر ایک دھوکہ اور ظالمانہ مذاق تھا۔ انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ قومی معیشت کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ وفاقی کابینہ نے صوبہ بلوچستان میں منشیات کے مقدمات نمٹانے کے لیے مکران ڈویژن میں ایک ایڈیشنل خصوصی عدالت کے قیام کی منظوری دی ہے۔ عدالت کا دائرہ کار پنجگور، کیچ، گوادر، ہب اور لسبیلا کے اضلاع تک ہوگا۔ کابینہ نے افغان پناہ گزینوں کے رجسٹریشن کارڈز کی اس سال 30 جون تک توسیع کی بھی منظوری دی، جو کارڈز کے حامل افراد کو پاکستان میں اسکول اور بینک اکاؤنٹ سمیت بنیادی سہولیات حاصل کرنے میں مدد دے گا۔ کابینہ کو PIA کی نجکاری کے عمل پر پیش رفت سے آگاہ کیا گیا۔ کابینہ نے اس حوالے سے متعلقہ حکام کو شفافیت یقینی بنانے کی بھی ہدایت کی۔ کابینہ کو بتایا گیا کہ ہوائی اڈوں پر خدمات کے کاؤنٹرز میں اضافہ کیا گیا ہے اور سہولیات میں مزید بہتری لائی جا رہی ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ زرعی شعبے میں ڈرون ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے تمام متعلقہ اداروں کے ساتھ مشاورت حتمی مرحلے میں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے موسمیاتی تبدیلی کے بڑھتے ہوئے مسائل سے نمٹنے کے لیے پالیسی کے رہنما اصولوں کو حتمی شکل دینے کے لیے کمیٹی قائم کرنے کی ہدایت کی ہے۔
وہ آج اسلام آباد میں موسمیاتی تبدیلی پر پاکستان کونسل کے تیسرے اجلاس کی صدارت کر رہے تھے۔ وزیراعظم نے وزارت کو صوبوں اور تمام شراکت داروں کو اس اہم پالیسی کے مسودے کی تیاری پر اعتماد میں لینے اور مسودے کو اگلے اجلاس میں پیش کرنے کی ہدایت کی۔ وزیراعظم نے کہا کہ پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جو موسمیاتی تبدیلی کے خطرناک اثرات سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہا ہے، اور 2022 کے سیلاب اس کا ثبوت ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی کا مسئلہ ہر گزرتے دن کے ساتھ بدترین شکل اختیار کرتا جا رہا ہے، اور اس تبدیلی سے نمٹنے کے لیے صوبائی حکومتوں اور وفاق کو مل کر ایک پالیسی بنانی چاہیے۔ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ نے اجلاس میں اپنی تجاویز پیش کیں۔ وزیراعظم محمد شہباز شریف عالمی تعاون، ترقی اور توانائی کے بارے میں عالمی اقتصادی فورم کے خصوصی سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے، جو اتوار سے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں ہو رہا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے آج اسلام آباد میں صحافیوں کو ہفتہ وار بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ دورے میں وزیر خارجہ محمد اسحاق ڈار بھی وزیراعظم کے ہمراہ ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ اس اعلیٰ سطح کی شرکت سے علاقائی تعاون کے علاوہ ترقی اور توانائی کے استعمال میں توازن سے متعلق پاکستان کی ترجیحات کو اجاگر کرنے کا موقع ملے گا۔ وزیراعظم اگلے ماہ کی 4 تاریخ کو گیمبیا کے شہر بنجول کا دورہ بھی کریں گے، جہاں وہ اسلامی تعاون تنظیم کے 15ویں سربراہ اجلاس میں شرکت کریں گے۔ اس اجلاس کا موضوع پائیدار ترقی کے لیے اتحاد و یکجہتی کا فروغ ہے۔ انہوں نے کہا کہ وزیراعظم غزہ میں نسل کشی پر پاکستان کی گہری تشویش کا اظہار کریں گے اور ان کے حق خود ارادیت اور یکجہتی کی ضرورت پر زور دیں گے۔ اس کے علاوہ وہ اسلاموفوبیا، دہشت گردی اور امت مسلمہ کو درپیش مشکلات پر بھی گفتگو کریں گے۔ ترجمان نے صحافیوں کو بتایا کہ پاکستان کو بھارتی رہنماؤں کی جانب سے بڑھتے ہوئے اشتعال انگیز بیانات کا سامنا ہے، جن میں غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر کے بارے میں بلا جواز دعوے کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان انتہائی قوم پرستی پر مبنی اشتعال انگیز بیانات کو مسترد کرتا ہے، اور ایسے بیانات علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں۔ انہوں نے بھارت کے سیاستدانوں پر زور دیا کہ وہ اپنے اندرونی معاملات سے پاکستان کے تعلق جوڑنے کی عادت ترک کر دے، جن کا مقصد انتخابات میں کامیابی حاصل کرنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی بیانات اور دعووں کے باوجود غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر عالمی سطح پر تسلیم شدہ ایک متنازع علاقہ ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ کشمیر کی حتمی حیثیت کا تعین کشمیری عوام کی آزادانہ رائے شماری کے ذریعے کیا جائے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے شنگھائی تعاون تنظیم کے ساتھ اشتراک کو مزید فروغ دینے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ وہ آج قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں تنظیم کے رکن ممالک کے وزراء دفاع کے ساتھ سالانہ اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر وزیر دفاع نے غزہ کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان نے ہمیشہ بین الاقوامی قوانین اور اقوام متحدہ کی متعلقہ قراردادوں کے مطابق فلسطین کے مسئلے کے منصفانہ، جامع اور دیرپا حل کی حمایت کی ہے۔ وزیر دفاع نے اجلاس کے موقع پر شنگھائی تعاون تنظیم کے دوست ممالک کے وزراء دفاع کے ساتھ ملاقاتوں میں 2 طرفہ دفاعی تعاون پر تبادلہ خیال کیا۔ اجلاس میں خطے کی سلامتی کے امور اور دفاعی تعاون کے اقدامات کا جائزہ لیا گیا۔ بڑی فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر نے واضح طور پر کہا ہے کہ ملک کی معیشت کی ترقی کو پٹری سے اتارنے کی کوئی بھی کوشش برداشت نہیں کی جائے گی۔ آج سر سبز پاکستان اقدام کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ملک کے امن اور ترقی کی راہ میں رکاوٹیں پیدا کرنے والے عناصر کے خلاف پوری قوم ایک ٹیم کی طرح متحد ہے، اور یہ عناصر اپنے عزائم میں کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ آرمی چیف نے کہا کہ منفی پروپیگنڈا اور سوشل میڈیا پر بدنام کرنے والی مہم ہمیں ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے کام کرنے سے نہیں روک سکتی۔ جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ معاشی استحکام کے بغیر مکمل خود مختاری اور خود انحصاری کا حصول ناممکن ہے۔ انہوں نے متحد ہو کر منفی قوتوں کو مسترد کرنے اور پاکستان کی ترقی اور استحکام کی جانب سفر پر توجہ مرکوز کرنے پر زور دیا۔ قومی اسمبلی کو آج بتایا گیا کہ پرانی نیشنل ہائی وے کی مرمت کا کام رواں ماہ شروع کر دیا جائے گا۔ وزیر مواصلات عبدالعلیم خان نے ڈاکٹر نفیسہ شاہ اور دوسرے ارکان کی جانب سے پیش کیے گئے ایک توجہ دلاؤ نوٹس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ اس ضمن میں تعمیر و مرمت کے سالانہ پروگرام کے تحت 50 کروڑ روپے کی منظوری دی گئی ہے۔ وفاقی وزیر نے کہا کہ مرمت کا کام مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن رواں سال دسمبر ہے۔ اس سے پہلے قومی اسمبلی کے نئے منتخب رکن فیصل امین خان نے حلف اٹھایا۔ ڈپٹی اسپیکر سید غلام مصطفیٰ شاہ نے ان سے حلف لیا۔ بعد میں ایوان کا اجلاس پیر کی سپہر تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ سینٹ میں آج پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے صدارتی خطاب پر بحث کا آغاز ہوا۔
پاکستان پیپلز پارٹی کی سینیٹر شیری رحمان نے بحث کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ آصف علی زرداری کی جانب سے سیاسی مفاہمت کی دعوت کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے۔ سینیٹر خلیل طاہر نے کہا کہ ہم قومی امور پر اتفاق رائے ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ انتشار اور افراتفری کی سیاست کا خاتمہ ہونا چاہیے اور معیشت کی بہتری پر توجہ مرکوز کرنے کی ضرورت ہے۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ حزب اقتدار اور حزب اختلاف کو مل کر قانون سازی پر کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ قانون سازی کے لیے پیش کیے گئے کسی بھی معاملے کو ایوان کی جانب سے منظوری سے قبل اس پر تفصیلی بحث ہونی چاہیے۔ جام سیف اللہ خان نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کو خراج عقیدت پیش کیا۔ سینیٹر عرفان الحق صدیقی نے کہا کہ ملک کو معاشی ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے حزب اختلاف کو حکومت کے ساتھ بیٹھنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مفاہمت یک طرفہ نہیں ہو سکتی اور اس میں فریقین کی شمولیت ضروری ہے۔ سینیٹر جان محمد نے کہا کہ حالیہ معاشی صورتحال کا تقاضا ہے کہ تمام شراکت داروں کو مسائل کے حل کے لیے بیٹھنا چاہیے۔ اس موقع پر سینیٹر محمد عمایوں محمد، بشرا انجم بٹ اور اسلم اوپڑو نے بھی خطاب کیا۔ بعد ازاں ایوان کا اجلاس سپہر 3 بجے تک ملتوی کر دیا گیا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ پاکستان میں چینی شہریوں کی سیکیورٹی کے لیے ایک مؤثر حکمت عملی مرتب کی جا رہی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ چینی شہریوں کے تحفظ کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ غیر قانونی طور پر مقیم افغان باشندوں کے خلاف کارروائی شروع کرنے کے حوالے سے جلد فیصلہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ کارڈ رکھنے والے افغان باشندوں کو 3 ماہ کی مہلت دی گئی ہے۔ محسن نقوی نے کہا کہ ہماری خواہش ہے کہ سکھوں کو آمد پر ویزے کی سہولت فراہم کی جائے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں فرانسک لیبارٹری اور ایک جیل کے قیام پر بھی کام شروع کر دیا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے نیدرلینڈ کی کمپنیوں کو صوبے میں سرمایہ کاری کے مواقع سے فائدہ اٹھانے کی دعوت دی ہے۔ پاکستان میں نیدرلینڈ کے سفیر سے آج لاہور میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پنجاب آبپاشی اور جدید زرعی مشینوں سمیت مختلف شعبوں میں نیدرلینڈ سے تعاون کا خواہش مند ہے۔ اقوام متحدہ کے ترقیاتی پروگرام کے اسسٹنٹ جنرل سیکرٹری کانی ویکنا راجا نے آج کراچی میں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں متاثرین سیلاب کی بحالی اور صوبے میں UNDP کے تحت جاری منصوبوں پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے دورے پر آئے معزز مہمان کو بتایا کہ صوبے میں سیلاب متاثرین کے لیے گھروں کی تعمیر جاری ہے۔ اسسٹنٹ سیکرٹری UNDP نے حکومت سندھ کو اپنے بھرپور تعاون کا یقین دلایا۔ بحریہ یونیورسٹی لاہور کیمپس کے طلباء نے ایک دن پاک فوج کے ساتھ گزارا۔ طلباء نے پاک فوج کے دفاعی ساز و سامان اور ہتھیاروں کا جائزہ لیا۔ بعد ازاں طلباء نے آرمی عجائب گھر لاہور کا دورہ کیا، جہاں انہیں مختلف ادوار کی تاریخ سے آگاہ کیا گیا۔ شام کو طلباء نے واہگہ بارڈر کی مشترکہ چوکی پر پرچم اتارنے کی تقریب میں شرکت کی۔ ڈیرہ اسماعیل خان کے اسٹیشن کمانڈر بریگیڈیئر عامر حیات نے ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درابند میں پانی صاف کرنے کے جدید پلانٹ اور گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول کی دوبارہ تعمیر کی گئی عمارت کا افتتاح کیا۔ مقامی آبادی کو پینے کا صاف پانی فراہم کرنے کے لیے پاک فوج نے فلٹریشن پلانٹ نصب کیا۔ اسکول کی عمارت 12 دسمبر 2023 کو دہشت گرد حملے میں تباہ ہو گئی تھی، جس کی تعمیر نو پاک فوج نے کی ہے۔ اسٹیشن کمانڈر نے علاقے میں امن اور سیکیورٹی کی صورتحال پر غور کے لیے مقامی عمائدین سے ملاقات کے لیے جرگے کا انعقاد بھی کیا۔ بریگیڈیئر عامر حیات نے اس موقع پر مقامی آبادی کو یقین دلایا کہ پاک فوج دہشت گرد عناصر کو علاقے کا امن خراب نہیں کرنے دے گی۔ خیبر پختونخوا اوپن شوٹنگ گالا پشاور گیریزن میں اختتام پذیر ہو گیا ہے۔ گالا میں صوبے بھر سے 200 سے زائد شوٹرز نے حصہ لیا۔ شوٹرز نے 9mm پسٹل، AK-47 اور ایئر گن سمیت مختلف ہتھیاروں کے مقابلوں میں حصہ لیا۔ پشاور کے کور کمانڈر نے، جو اس موقع پر مہمان خصوصی تھے، شوٹرز میں انعامات تقسیم کیے۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔ صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود چودھری نے بیرون ملک مقیم کشمیریوں سے کہا ہے کہ وہ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں مودی حکومت کے مسموم مقاصد کو آشکار کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ واشنگٹن میں مقیم کشمیریوں سے آج اسلام آباد میں گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ بیرون ملک مقیم کشمیری مقبوضہ کشمیر میں مسلسل خون ریزی اور ریاستی دہشت گردی کو روکنے کے لیے اپنا سیاسی اور سفارتی اثر و رسوخ استعمال کریں۔ بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض فوج نے آج اپنی ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع بارہمولہ میں 2 کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق فوجیوں نے اسی علاقے میں ایک نوجوان کو گولی مار کر زخمی کر دیا۔ بھارتی فوج، پیراملٹری اور پولیس اہلکاروں نے علاقے کی طرف جانے والے تمام راستوں کو بند کر دیا۔
قابض انتظامیہ نے تحصیل سوپور کی حدود میں تمام سرکاری اور نجی کالجوں اور اسکولوں کو بھی بند کر دیا۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے کہا کہ بھارتی فوجی کشمیریوں کو اپنے ناقابل تنسیق حق خود ارادیت کا مطالبہ کرنے پر محاصرے اور تلاشی کی نام نہاد کارروائیوں کے دوران قتل کر رہے ہیں اور انہیں جعلی مقدمات میں گرفتار کیا جا رہا ہے۔ ادھر کمیونسٹ پارٹی آف انڈیا مارکسسٹ کے رہنما محمد یوسف تاریگام نے جنوبی کشمیر کے ضلع کلگام میں ایک عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بی جے پی کی قیادت میں بھارتی حکومت کشمیریوں کی منفرد شناخت کو مٹانے کی منصوبہ بندی کر رہی ہے۔ انہوں نے کشمیریوں پر زور دیا کہ وہ ہندتوا حکومت کے مسموم ایجنڈے کو ناکام بنانے کے لیے اپنی صفوں میں اتحاد و اتفاق پیدا کریں۔ بھارت میں انتخابات کے دوسرے مرحلے میں لوک سبھا کی 543 میں سے 88 نشستوں کے لیے پولنگ کا آغاز ہو گیا ہے۔ 7 مرحلوں میں ہونے والے عام انتخابات کے لیے تقریباً 1 ارب افراد ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں۔ یہ انتخابات 19 اپریل سے شروع ہوئے جو 1 جون کو ختم ہوں گے۔ 16 کروڑ اہل ووٹرز کے ساتھ دوسرے مرحلے کے انتخابات میں نصف سے زیادہ نشستیں جنوبی ریاستوں کیرالہ اور کرناٹک اور شمال مغربی ریاست راجستھان میں ہیں۔ اسرائیلی فوج نے گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران غزہ کے علاقے میں اپنے جاری حملوں میں 51 فلسطینیوں کو شہید کر دیا ہے۔ غزہ میں صحت کے حکام نے بتایا کہ ان حملوں میں 75 فلسطینی زخمی ہوئے۔ گزشتہ سال 7 اکتوبر کے بعد سے زیر محاصرہ غزہ میں اسرائیلی جارحیت سے شہید ہونے والے فلسطینیوں کی تعداد بڑھ کر 34,356 ہو چکی ہے۔ دوسری جانب رفح کا مشرقی علاقہ مسلسل گولہ باری کی زد میں ہے، جبکہ اسرائیلی فوج رفح پر حملہ نہ کرنے کے بڑھتے ہوئے بین الاقوامی مطالبات کو نظر انداز کرتے ہوئے زمینی حملے کے اپنے منصوبے پر عمل جاری رکھے ہوئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ غزہ میں اسرائیلی جنگ کے باعث اس محصور علاقے میں 3 کروڑ 70 لاکھ ٹن ملبہ اکٹھا ہو گیا ہے اور اسے ہٹانے میں 14 سال لگیں گے۔ اقوام متحدہ کے ایک عہدیدار نے آج بتایا ہے کہ غزہ میں اسرائیل کی تباہ کن جنگ کے باعث بڑی مقدار میں ملبہ جمع ہو گیا ہے، جس میں وہ گولہ بارود بھی شامل ہے جو ابھی پھٹا نہیں ہے۔ اسرائیل کی فوجی مہم جوئی نے 23 لاکھ نفوس پر مشتمل اس تنگ اور ساحلی علاقے کو ویرانے میں تبدیل کر دیا ہے، جس کی زیادہ تر آبادی بے گھر، بیماریوں اور بھوک کا شکار ہو گئی ہے۔ چین کے صدر شی جن پنگ نے امریکہ پر زور دیا ہے کہ وہ مل کر عالمی امن کی ذمہ داریاں پوری کرے۔ آج بیجنگ میں امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن سے باتیں کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بڑے ممالک کی حیثیت سے دونوں ملکوں کو ایک ایسی اچھی مثال قائم کرنی چاہیے کہ بڑے ملکوں کو تمام ممالک کو ترقی کے مواقع فراہم کرنے کی غرض سے عالمی یکجہتی کے لیے کس طرح کام کرنا چاہیے۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہیں کھیلوں کی خبریں۔ پاکستان اور نیوزی لینڈ کے درمیان 5 میچوں کی سیریز کا آخری T20 میچ کل لاہور میں کھیلا جائے گا۔ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ نیوزی لینڈ کو سیریز میں 2-1 سے برتری حاصل ہے۔ شکر پڑیا نیشنل پارک اسلام آباد میں ICC T20 عالمی کپ 2024 کی ٹرافی کی نقاب کشائی کی گئی۔ ٹرافی کا پاکستان کا 3 روزہ دورہ امید اور اتحاد کی علامت ہے، جو ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے شخص سے شائقین کرکٹ کو اکٹھا کرے گی۔ اسلام آباد سے ٹرافی ایبٹ آباد جائے گی، جہاں شہریوں کو ٹرافی کی ایک جھلک دیکھنے کا موقع فراہم کیا جائے گا۔ پاکستان میں ٹرافی کی آخری منزل لاہور ہوگی۔ آج فیصل آباد میں خواتین کے قومی کرکٹ ٹورنامنٹ میں 5ویں مرحلے کے میچ میں کراچی نے پشاور کو 150 رن سے ہرا دیا۔ پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے کراچی نے مقررہ 50 اوورز میں 9 وکٹوں کے نقصان پر 194 رنز بنائے۔ جواب میں پشاور کی پوری ٹیم 25 اوورز میں 44 رنز پر آؤٹ ہو گئی۔ پاکستان کے کھلاڑیوں عبداللہ زمان اور احمد علی ناز نے دوحہ میں قطر جونیئر اسکواش چیمپئن شپ میں چاندی کے تمغے حاصل کیے ہیں۔ عبداللہ زمان نے 15 سال سے کم عمر کے لڑکوں کے مقابلے میں شاندار کھیل پیش کرتے ہوئے چاندی کا تمغہ جیتا۔ احمد علی ناز نے 11 برس سے کم عمر بچوں کی کیٹیگری میں اعزاز اپنے نام کیا۔ چیمپئن شپ میں دنیا بھر سے کھلاڑی شریک ہیں۔ 12 برس سے کم عمر کی ریجنل کوالیفائنگ جونیئرز ٹینس چیمپئن شپ اگلے ماہ کی 20 تاریخ سے نیپال میں کھیلی جائے گی۔ پاکستان ٹینس فیڈریشن نے ٹورنامنٹ میں حصہ لینے کے لیے محمد شایان، راشد علی محمد جنید کا انتخاب کیا ہے۔ پاکستان والی بال فیڈریشن اگلے ماہ اسلام آباد میں سینٹرل ایشین والی بال لیگ کا انعقاد کرے گی۔ فیڈریشن کے چیئرمین چودھری یعقوب نے بتایا کہ لیگ کا انعقاد اگلے ماہ کی 11 سے 17 تاریخ تک ہوگا۔ ٹورنامنٹ میں پاکستان کے علاوہ ایران، ترکمانستان، سری لنکا، قازقستان، افغانستان اور کرغزستان کی ٹیمیں شرکت کریں گی۔ اور پاکستان ماسٹر 10 پن بولنگ چیمپئن شپ ملتوی کر دی گئی ہے، جو کل راولپنڈی میں شروع ہونی تھی۔ پاکستان 10 پن بولنگ فیڈریشن کے صدر اعجاز الرحمان نے بتایا کہ چیمپئن شپ کی نئی تاریخ کا اعلان آئندہ چند روز میں ہوگا۔ ملک بھر سے کھلاڑی ٹورنامنٹ میں شرکت کریں گے۔ یہ تو تھی کھیل کے میدان سے کچھ خبریں، اور اب چلتے ہیں تجارت کی دنیا میں۔
آزاد جموں کشمیر کی قانون ساز اسمبلی کے آج مظفر آباد میں ہونے والے اجلاس میں مواصلات، تعلیم اور صنعتوں سے متعلق معاملات زیر بحث لائے گئے۔ وقفہ سوالات میں تجارت اور صنعتوں کے وزیر راجہ محمد صدیق نے ایوان کو بتایا کہ میرپور، راولاکوٹ اور مظفر آباد میں نشاندہی کردہ جگہوں کو انڈسٹریل اسٹیٹس کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ میرپور میں 59 صنعتیں، منی انڈسٹریل اسٹیٹ مظفر آباد میں 25 اور منی انڈسٹریل اسٹیٹ راولاکوٹ میں 19 صنعتیں کام کر رہی ہیں۔ انسٹیٹیوٹ آف اسپیس ٹیکنالوجی اسلام آباد نے انتہائی کامیابی سے ملازمتوں کا سالانہ میلہ منعقد کر کے جدت اور مہارت کے لیے اپنے عزم کو اجاگر کیا ہے۔ صف اول کے اداروں اور صنعتوں کے ماہرین نے خلا، ایویانکس، برقیات، مادی سائنس اور انجینئرنگ، خلائی سائنس کے علاوہ اطلاقی، ریاضی اور شماریات میں بہترین تعلیمی سرگرمیوں اور مہارت کا مظاہرہ کرنے والے طلباء کے انٹرویوز کیے۔ صنعت کاروں نے ملازمتوں کی مارکیٹ میں بہترین صلاحیت والے طلباء کو متعارف کرانے پر انسٹیٹیوٹ کی تعریف کی۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی کا رجحان دیکھا گیا کہ ایسی 100 انڈیکس 771 پوائنٹس کے اضافے کے بعد مارکیٹ کے اختتام پر 72,742 پوائنٹس پر بند ہوا۔ مجموعی تجارتی حجم 541 ملین سے زائد حصص ریکارڈ کیا گیا، جبکہ کل 798 ملین سے زائد حصص کا لین دین ہوا تھا۔ آج عسکری بینک کمپنی کے سب سے زیادہ 39 ملین سے زائد حصص کا کاروبار ہوا۔ آج مجموعی طور پر 377 کمپنیوں کے حصص کا لین دین ہوا، جس میں سے 177 کمپنیز کے حصص کی قیمتوں میں اضافہ، 175 میں کمی، جبکہ 25 کمپنیوں کے حصص کی قیمتوں میں استحکام دیکھا گیا۔ نیسلے پاکستان کمپنی کے حصص کی قیمتوں میں سب سے زیادہ 131 روپے 74 پیسے کا اضافہ، جبکہ یونیلیور پاکستان فوڈز کے حصص کی قیمتوں میں 101 روپے 8 پیسے کی کمی ہوئی۔ نیشنل بینک کے اعلان کے مطابق روپے اور دیگر غیر ملکی کرنسیوں کے درمیان شرح تبادلہ یہ رہی: امریکی ڈالر قیمت خرید 278 روپے 20 پیسے، قیمت فروخت 278 روپے 75 پیسے، پاؤنڈ اسٹرلنگ 343 روپے 66 پیسے، 344 روپے 28 پیسے، یورو 298 روپے 90 پیسے، 299 روپے 43 پیسے، سعودی ریال 74 روپے 18 پیسے، 74 روپے 32 پیسے، UAE درہم 76 روپے 28 پیسے، 76 روپے 42 پیسے، اور جاپانی ین قیمت خرید 1 روپے 80 پیسے، جبکہ قیمت فروخت 1 روپے 80 پیسے۔ آج کراچی میں 10 گرام سونے کی قیمت 2,05,250 روپے رہی۔ کراچی پورٹ ٹرسٹ پر گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 1,53,112 میٹرک ٹن سامان کی نقل و حمل ہوئی، جس میں سے 1,15,308 میٹرک ٹن برآمدی اور 37,804 میٹرک ٹن درآمدی سامان شامل تھا۔ یہ تھیں تجارتی خبریں، اور اب سنتے ہیں فن کی دنیا سے چند خبریں۔ پنجاب کی وزیراعلیٰ مریم نواز نے جگر کے عارضے کا شکار نامور فنکار، ادیب اور ماہر تعلیم پروفیسر ایس ایم منصور کے علاج معالجے کے لیے 13 لاکھ روپے امداد کی منظوری دی ہے۔ پروفیسر ایس ایم منصور کا پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ لاہور میں علاج معالجہ جاری ہے۔ پنجاب حکومت نے پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ لاہور میں مفت علاج کے ساتھ انہیں 3 سال کے لیے سالانہ 4.5 لاکھ روپے امداد فراہم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ وزیراعلیٰ مریم نواز شریف نے پروفیسر ایس ایم منصور کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کی جلد صحت یابی کے لیے نیک خواہشات کا اظہار کیا۔ ممتاز موسیقار ماسٹر عنایت حسین کی 31ویں برسی آج منائی گئی۔ وہ 1916 میں لاہور کے علاقے بھاٹی گیٹ میں پیدا ہوئے۔ عنایت حسین پٹیالہ گھرانے کے استاد بڑے غلام علی خان کے بھی شاگرد تھے۔ انہوں نے 4 اشر پر محیط اپنے طویل فلمی کریئر میں 65 فلموں کے لیے یادگار نغموں کی دھنیں ترتیب دیں۔ ان کا انتقال 1993 میں آج ہی کے دن لاہور میں ہوا۔ تھیٹر والی گروپ اسلام آباد کے بھٹائی آڈیٹوریم میں آئندہ ماہ کی 4 تاریخ کو ماحولیاتی آگاہی سے متعلق ایک آرٹ کی نمائش منعقد کریں گے، جس کا عنوان زمین کی گونج رکھا گیا ہے۔ اس نمائش کو 2 طرفہ شراکت داری کے تحت پاکستان میں امریکی سفارت خانے کے اشتراک سے منعقد کیا جا رہا ہے۔ تھیٹر والی گروپ نے کہا ہے کہ نمائش میں اسٹال اور ریڈنگ کارنرز بھی ہوں گے جو موسمیاتی تبدیلی اور پائیدار حل سے متعلق ہوں گے۔ اس نمائش میں مختلف شعبۂ زندگی سے تعلق رکھنے والے افراد شرکت کریں گے جو موسمیاتی مسائل پر روشنی ڈالیں گے اور معاشرے پر پڑنے والے اثرات کا جائزہ لیں گے۔ یہ ایونٹ آگاہی پھیلانے اور اس حوالے سے اقدامات کرنے کے علاوہ موسمیاتی تبدیلی کی ناقابل تردید حقیقت کو بھی اجاگر کرے گا۔ یہ تو تھی انٹرٹینمنٹ کی دنیا سے کچھ خبریں، اور اب قدیر سے جانتے ہیں کہ سائنس کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ دور جدید کے بدلتے ہوئے منظرنامے میں مصنوعی ذہانت امید کی کرن کے طور پر ابھرتی ہوئی نظر آتی ہے، جو کہ ہماری طبی تشخیص اور علاج تک پہنچنے کے طریقوں میں نیا انقلاب لانے کی حیثیت رکھتی ہے۔
مصنوعی ذہانت ایک ایسی تکنیکی تخلیق ہے جس میں کمپیوٹر یا مشین کے ذریعے انسانی ذہانت جیسی صلاحیت پیدا کر کے طب کے شعبہ تحقیق اور دیگر شعبوں میں ترقی کر کے آگے بڑھا جا سکتا ہے، اور اگر اسے نارمل کمپیوٹر کے بجائے تیز رفتار مقدار کمپیوٹر کے ساتھ استعمال کیا جائے تو زندگی کے تمام شعبوں میں ناقابل یقین ترقی ممکن ہے۔ نئی آرٹیفیشل انٹیلیجنس ٹیکنالوجی کی مدد سے روایتی طبی کلچر بہت تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے، اور نتائج جلد ہی طب، حیوانات، ادویات اور دیگر طبی شعبوں میں نمایاں ہوں گے۔ سائنسدانوں نے خبردار کیا ہے کہ اس صدی کے آخر تک دنیا کی نصف سے زیادہ آبادی کو مچھروں سے منتقل ہونے والی بیماریوں کے خطرات لاحق ہوں گے۔ ماہرین کے مطابق مچھروں کے سبب بننے والی وبائیں شمالی یورپ اور دنیا کے دیگر خطوں میں اگلی چند دہائیوں میں پھیلنا متوقع ہیں۔ برطانیہ میں UK ہیلتھ سیکیورٹی ایجنسی کی جانب سے جاری کیے گئے اعداد و شمار میں دکھایا گیا ہے کہ گزشتہ برس 20 سال سے زیادہ کے عرصے کے مقابلے میں ملیریا کے زیادہ کیسز سامنے آئے ہیں۔ یہ تھی سائنس کی دنیا سے چند خبریں۔ پنجاب کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے نے آج رات سے صوبے کے مختلف اضلاع میں بارش کا نیا سلسلہ شروع ہونے کا انتباہ جاری کیا ہے۔ تفصیل ہمارے لاہور کے نمائندے احمد کمال سے۔ پنجاب ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے پنجاب میں آج سے پیر تک طوفانی بارشوں اور گرج چمک کے ساتھ بارش کے امکان کے حوالے سے وارننگ جاری کر دی ہے۔ ترجمان PDMA کے مطابق بیشتر اضلاع میں بارش اور ژالہ باری کے امکانات موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ڈائریکٹر جنرل PDMA عرفان علی کاٹھیا نے بتایا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ہدایات کے مطابق صوبے بھر میں ضلعی انتظامیہ کو الرٹ رہنے کی ہدایت جاری کر دی ہے۔ انہوں نے شہریوں پر زور دیا کہ وہ بجلی کے کھمبوں اور لٹکتی تاروں سے دور رہیں۔ عرفان علی کاٹھیا نے کہا کہ کسی بھی ہنگامی صورتحال سے نمٹنے کے لیے PDMA کی ہیلپ لائن 1129 یا متعلقہ ضلعی انتظامیہ سے رابطہ کریں۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں ماہر موسمیات محمد جنید سے۔ جی، موسم کی تازہ ترین صورتحال کے مطابق ملک کے بیشتر مغربی، وسطی اور بلائی علاقوں میں مطلع ابر آلود ہے اور مختلف مقامات سے بارش کی اطلاعات موصول ہو رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران بلوچستان، خیبر پختونخوا، جنوبی پنجاب، کشمیر، بلائی سندھ میں کئی گرج چمک کے ساتھ بارش ہوئی۔ بلوچستان میں خوزدار میں 27 ملی میٹر، پنجگور 15، دلبندی ڈروب 10 ملی میٹر، کوئٹہ 20 ملی میٹر، کلات 4، ورخان 2 ملی میٹر، خیبر پختونخوا سے ملم جبہ 23، پارا چنار 17، کاکول دروش 8 ملی میٹر، پٹن 7، چترال میرخانی 5 ملی میٹر۔ پنجاب میں سے بکر 7، اٹک 6، اسلام آباد ایئرپورٹ میں 3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی۔ کشمیر میں سے گڑھی دوپٹہ 5، مظفر آباد سے بھی 5 ملی میٹر کی اطلاع موصول ہوئی ہے، جبکہ سندھ جگاب آباد میں 1 ملی میٹر بارش ہوئی ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کی دورات جو ہے موسم کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ خیبر پختونخوا، پنجاب، اسلام آباد، گلگت بلتستان، کشمیر، شمال مشرقی بلوچستان میں آندھی جکڑ چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور چند مقامات پر ژالہ باری کا بھی امکان ہے، جبکہ بلائی خیبر پختونخوا، کشمیر کے بعض مقامات پر موسلادھار بارش کی بھی توقع ہے۔ آج ملک میں ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت قصور میں 42 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ شہید آباد، لڑکانہ 41، بہاول نگر، دادو اور چور میں 40 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا۔ اس کے علاوہ ملک کے عام شہروں کی زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت کی تفصیل کچھ اس طرح ہے: اسلام آباد 26 ڈگری سینٹی گریڈ، مری 21، لاہور 38، کراچی 35، پشاور 32، کوئٹہ 19، مظفر آباد 31، گلگت 30، کردو 23 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ حکومت ملک کو موجودہ چیلنجز سے نکالنے کے لیے جامع اقتصادی اصلاحات کے ایجنڈے پر عمل پیرا ہے۔ وفاقی کابینہ نے افغان پناہ گزینوں کی رجسٹریشن کے ثبوت پر مبنی کارڈ کی تاریخ میں رواں سال 30 جون تک توسیع کر دی ہے۔ آج اسلام آباد میں موسمیاتی تبدیلی کے بارے میں پاکستان کونسل کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے شہباز شریف نے مسئلے کے حل کے لیے پالیسی کے رہنما اصول کو حتمی شکل دینے کی خاطر ایک کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم اتوار سے سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں شروع ہونے والے عالمی اقتصادی فورم کے خصوصی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ وزیر دفاع نے شنگھائی تعاون تنظیم کے ساتھ مزید اشتراکی عمل بڑھانے کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اور بری فوج کے سربراہ نے کہا ہے کہ ملک کے امن و ترقی کو سبوتاژ کرنے کی کوشش کرنے والے عناصر کے خلاف پوری قوم ایک ٹیم کی طرح متحد ہے۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے محمد وسیم، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک مشرف رباب، مدیر فورن ڈیسک شازیہ مشتاق، مدیر اعلیٰ رانا غلام مصطفیٰ، اعلیٰ امان اللہ سپرا، پیشکش شعبہ خبر ریڈیو پاکستان۔
مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامہ کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ عبدالقدیر اور حمیرہ رانا اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حافظ ناصر۔